خوش آمدید ناظرین. ناظرین وقت سے پہلے آپ نے دیکھا ہم باتیں کرتے اپنے مہمانوں کے ساتھ. میں چلتا ہوں طارق صاحب کی طرف اور میں نے ابھی کوشچن دوں گا کہ یونٹی کے حوالے سے. تو اس میں ایک شعر مجھے یاد آ گیا, کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. طارق صاحب, ہم لوگوں میں آپس میں جو ہے یہ اتحاد محبت یونٹی یہ نہیں قائم ہوتی, ہم آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ وہ کھوکھر صاحب نے بتایا تھا شعر بڑے اچھے بولتے ہیں, ایک کوئی شعر سنا کے ذرا یہ یونٹی کے اوپر مجھے بتائیں. کھوکھر بھائی جو ہیں یہ میرے لیے بہت ہی رسپیکٹ کا درجہ رکھتے ہیں, ان کی محبت ہے. قیوم بھائی نے بھی یاد کیا ہے. تو میں اس وقت پوری قوم جو ہماری اس وقت یونٹی کس طرح لائی جا سکتی ہے, آپ باہمی اختلافات کیسے ختم کریں؟ یو کے میں جتنے بھی رہنے والے مسلمان ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں, ان سب سے میری گزارش ہے, پہلے شعر اچھا, ملے گی منزل مقصود, ملے گی منزل مقصود, یہ ایمان رکھتے ہیں, یہ ایمان رکھتے ہیں, سبحان اللہ. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں, ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں, سبحان اللہ. غلاموں کو بٹھائیں اونٹ پر, غلاموں کو بٹھائیں اونٹ پر, خود چلیں پیدل, ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سلطان رکھتے ہیں کہ آنے نہ پائے حوصلوں میں, اسی لیے ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود طوفان رکھتے ہیں, سبحان اللہ. وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے, ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتے ہیں. ایک کال لے لیتا ہوں شعر کے بعد پھر آپ کو چلتے ہیں. جی ہیلو, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم, میرا نام مقصود ہے. جی مقصود صاحب. معذرت کے ساتھ میں اسپیچ میں مجھے پرابلم ہے. جی کوئی بات نہیں, جی بولیے. آپ نے جو بات مسجدوں کی اور آج کی جنریشن جو ہے, جی اس کے بارے میں آج یہ کرنا ہے کہ جو صاحب نے یہ کہا کہ مسجدوں کے ذمہ بہت سا کام آتا ہے بچوں کا, یہ مسجدیں سیدھی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مسجد میں پڑھے لکھے لوگوں کو لانا ہوگا, برادریزم سے نہیں. برادریزم کے لوگ جو ہیں وہی بیڑا غرق کر رہے ہیں ہمارا. ہم آج تباہ برباد ہو رہے ہیں, ہمارے بچے جگہ جگہ پہ گلیوں میں کھیل رہے ہیں اور سب کچھ وہ لرن کر رہے ہیں یہاں گلیوں میں. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی انسٹیٹیوشن, اور انسٹیٹیوشن ماں باپ کے گھر کے بعد مسجد ہے. تو مسجد میں اگر کوئی پڑھے لکھے لوگ کمیٹی میں آئیں, پڑھے لکھے علماء کو پاکستان سے نہ لائیں, یہاں سے پیدا کریں, یہاں سے بھرتی کریں ان کو, اور اچھی تنخواہ دیں تاکہ وہ لوگ مسلمانوں کے بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے طارق صاحب. میں کہتا ہوں جو ہے بہت ہی زبردست آپ کی بات ہے. جی ایک کالر اور بھی آئے ہیں, لے لیتا ہوں. جی کون صاحب کہاں سے؟ مانت کر رہا ہوں. جی 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 گزارش ہے, میں آن دا ایئر ہوں. جی بالکل بالکل. جی دیکھیے جناب نواب صاحب, میری گزارش یہ تھی آپ کی خدمت میں کہ آہوان میں کر رہا ہوں جی جی کہ میں نے جب ایک بات کہی تھی, آپ نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا, اور آپ نے اس کو نہ صرف اپریشیٹ کیا تھا بلکہ آپ نے اس کو کوٹ بھی کیا تھا. اور ہمارے جو معزز اپنا رہنما ہیں سوشل سروس والے, انہوں نے میرے ریفرنس جو تھا نا جو میں نے دیا تھا اپنا فرقہ واریت پہ, انہوں نے اس کو کوٹ کیا تھا. اور بریک سے جانے سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا مولوی ازم کے اوپر, تو جو تھا مجھے برا کہہ گئے. میں صرف ایک شعر عرض کروں گا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. سبحان اللہ, بہت زبردست بہت زبردست. جی بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. جی کالر نے طارق صاحب چلتے ہیں آپس میں. وہ انہوں نے بھی کہا یہ برادریزم یہ وہ, تو یونٹی کس طرح قائم کی جائے؟ دیکھیے اس وقت مسلمانوں پر یو کے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا برا وقت کبھی نہیں آیا. جی اور اگر ابھی بھی آپ لوگ یونائٹ نہیں ہوں گے تو آنے والا وقت اس سے بھی برا ہوگا. دیکھیں آپ شیعہ ہیں, سنی ہیں, کوئی بھی ہیں آپ, سن رہے ہیں, آپ اپنے اختلافات ختم کریں, رائٹ, اور یونٹی قائم کریں. اگر یونٹی رہے گی تو ہم لوگ رہیں گے, اگر یونٹی نہیں ہوگی تو ہم لوگ بہت نقصان اٹھائیں گے. یہ جتنے بھی ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کریں. اس لیے کہتے ہیں نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے, ہر اختلاف کو مٹی میں داب دینا ہے. بہت دنوں جیے دلوں میں نفرتیں لے کر, ہزاروں مر گئے دل میں کدورتیں لے کر, بہت مکان جلے پھر بھی روشنی نہ ہوئی, تباہ ہو گئے سب ختم دشمنی نہ ہوئی. وہ بہت زبردست آپ کا. جی موسیٰ صاحب تھوڑا سا میں وہ آؤں گا وہی ڈرگ اور اس کے حوالے سے.
پہلے بھی مطلب میں یہ کوشچن کر چکا ہوں اور دوبارہ کروں گا اس پروگرام میں، تو آج کر رہا ہوں کوشچن، کیا ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یہاں پر یو کے میں بچوں کو روکنے کے لیے، اسے دہشت گردی اور ڈرگ پہ جانے کے لیے؟ دیکھیں ماں باپ کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں جی یا مسجد. جی اب اسکول اور مسجد میں بہت زیادہ فرق ہے، ان دونوں کے نصاب مختلف ہے. جی مسجد میں جو نصاب رائج ہے وہ 600 سال پرانا ہے، اس میں نہ کمپیوٹر ہے، نہ ریڈیکلائزیشن ہے، نہ ٹیررزم کا لفظ شامل ہے. جی ٹھیک. اور ہمارے جو مساجد چلانے والے لوگ کے جو علماء ہیں وہاں پر، وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ قرآن مجید کو صحیح انداز میں نہیں سمجھ سکتے ہیں اور نہ حدیث کو. جی وہ تو صرف جاب کے لیے آئے ہیں، وہ جاب کر رہے ہیں جی ٹھیک اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان سے پیسے لے رہے ہیں. ٹھیک. تو والدین جو ہے وہ چونکہ اس ملک میں بہت زیادہ مصروف ہے اور رات دن کام کر رہے ہیں، تو یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ بچوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتے. ان کا اعتماد ہوتے ہیں کہ مسجد میں جو بچے جاتے ہیں مولوی صاحب اچھے اسلام سکھا رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. جی تو اس لیے میں میرے خیال میں والدین کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا ہوں، ان کی زیادہ مصروفیت کی وجہ سے ذمہ دار. میرا کوشچن ہے کہ اگر ایک بچہ ڈرگ استعمال کر رہا ہے، اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، وہ رنگ برنگی گاڑیاں خرید رہا ہے، مہنگی گاڑیاں خرید رہا ہے، کیا باپ اسے یہ کوشچن نہیں کر سکتا بیٹا تو جاب ہی نہیں کرتا اور تیرے پاس اتنی مہنگی گاڑی کہاں سے آئی ہے؟ بچہ اگر ڈرگ استعمال کر رہے ہیں، وہ سکول سے لے کر استعمال کر رہی ہے، یہ سکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں تک ڈرگ پہنچنے نہ دیا جائے. جی جی. اور اگر بچہ وہاں ڈرگ کا بزنس جو کر رہا ہے ڈرگ استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد ڈرگ کے بزنس میں آتے ہیں. جی ٹھیک. وہ جو سوسائٹی اس کو اسکول میں ملتے ہیں، کالج یا یونیورسٹی میں، اسی سوسائٹی کے مطابق پھر وہ بزنس کرتے ہیں، پھر کاروبار کرتے ہیں. اب اگر ان کے والد ان پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ نے یہ بزنس کہاں سے شروع کیا، کس طرح کیا، وہ پولیس کو اطلاع دیتے ہیں کہ والدین میرے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، میں گھر سے چلا جاتا ہوں. اب یہ بھی ایک لا ہے. ہاں یہ بھی ایک لا ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اس لیے بہت سارے مجبوریے ہیں. جی. تو مگر جہاں تک ڈرگز کو روکنے کا یا منشیات کو روکنے کا تعلق ہے، حکومت نے کوئی خاص اقدامات یہاں پر نہیں کیے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں ریسنٹ رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں 1 کروڑ افراد منشیات کے عادی ہیں. 1 کروڑ افراد. بہت بڑا فگر ہے یہ. جی ایک کال بھی ہے ساتھ، ان کو بھی لے لیتے ہیں. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو. میرا کال ڈراپ ہو گیا. اچھا جی نیکسٹ کالر. میں ظہور بول رہا ہوں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام سے ظہور بول رہا ہوں. جی ظہور صاحب بولیے. ہیلو آپ بولیے. آپ ٹائم بڑا کم رہ گیا ہمارے پاس، آپ آن ایئر ہیں، بولیے آپ. جی بالکل. میں یہ طارق صاحب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. جی جی. یہ ریئلی بیسٹ پاکستانی، اس کے لیے میں نے فون کیا ہے بس. یہ تو آپ نے سفارش طارق صاحب کی سفارش کر دی. آپ کوئی کوشچن کریں سر، کوئی کوشچن کریں. طارق صاحب بہت اچھے انسان ہیں، مجھے پتا ہے. کوئی کوشچن کیجیے. یہ سر از اے ویری بیسٹ پاکستانی، بس اس لیے میں نے فون کیا. اچھا کوشچن. یہ کوشچن یہی ہے کہ انہوں نے آنسر بھی دے دیا. بیسٹ پاکستانی. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ. کوئی نیکسٹ کالر؟ جی آج کالر نہیں ہے. اچھا 1 کروڑ کا فگر آپ نے بتایا مجھے صاحب. 1 کروڑ افراد جو ہے منشیات کے عادی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہی ہے. اور اس بزنس نے ریاست کے دوسری اداروں میں سرایت کر گئی ہے. اس لیے اسٹیٹ جو ہے روز بروز جو ہے شرنک ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے. اس کے اتھارٹی جو ہے بہت سارے علاقوں میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اور ڈرگ ڈیلرز جو ہے وہ پولیس کو بالکل خاطر میں بھی نہیں لاتے ہیں، نہ پولیس سے ڈرتے ہیں، نہ پولیس اس بات سے کہ وہ ہمیں اریسٹ کریں گے یا گرفتار بھی نہیں کر سکتے پولیس، کیونکہ پولیس تو خالی ہاتھ ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے نہیں، وہ کیسے وہ کریں گے. اب جب وہ مسلح پولیس کو اطلاع دیں گے، وہ جب آئیں گے 1 گھنٹے میں تو پولیس بھاگ چکے ہو. تو یہ بہت بڑا ہے. میں آتا ہوں چودھری صاحب کی طرف، کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا ہی رہ گیا ہے. چودھری صاحب مسجدوں کا رول، والدین کا رول، کون بچوں کو سنبھالے گا جو یہ خاص طور پر انتہا پسندی کی طرف اور ڈرگ کی طرف جا رہے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ ایک سماجی میں سمجھتا ہوں جی والدین کا بھی فرض ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یعنی والدین اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں. اور میجارٹی میں جو بچے اکھڑ گئے ہیں، ڈرگ میں چلے گئے ہیں، دہشت گردی میں جا رہے ہیں، وہ گھر کے ماحول سے تنگ ہو کر
یعنی میجارٹی میں ہمارے لوگ جو ہے نا جب پاکستان سے آئے تھے مزدوری کے لیے آئے تھے، اب تو الحمدللہ پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن جو لوگ ڈرگ پہ جا رہے ہیں میجارٹی میں جو میں نے دیکھا ہے وہ گھر کے ماحول سے یا گھر کے کلچر سے تنگ ہو کر وہ باہر نکلتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر میں جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول ہو، بچوں کے ساتھ ڈیبیٹس ہوں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، تو یہی ایک حل ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، اور اس میں ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ ہمارے جیسے ایک بھائی نے ابھی فون بھی کیا، بہت اچھی بات کی کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے اسکالرز نہیں ہیں، ہمارے پاس پڑھے لکھے مولوی نہیں ہیں، تو کمیٹیوں میں بھی ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ پیسہ بہت آ گیا ہے، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ اب ہم آنکھیں کھولیں، جیسے طارق بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اس سے پہلے سے بہت زیادہ ضرورت ہے ایکتا کی۔ ہم آپس میں اتحاد کریں، سنی شیعہ جو بھی بلیور ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک برطانوی شہری ہونے کے ناطے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں اور ان کو ایجوکیشن دیں۔ جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا میسیج دیا انہوں نے۔ طارق بھائی پروگرام ختم ہونے والا ہے، آپ کی طرف سے کوئی میں میسیج یہ کہوں گا کہ دیکھیے ڈرگ پرابلم جو ہے زیادہ تر آپ کو انڈر پریویلیجڈ ایریاز میں پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو جو کاؤنسل تھی وہ فنڈنگ کرتی تھی اپنے سوشل کلبز وغیرہ کی، انہوں نے فنڈنگ بند کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے جو بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے ان کے پاس ٹائم ملتا ہے، اسپیئر ٹائم، اور وہ غلط راستے پر نکل پڑتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے، جس طرح ٹوٹنم میں ہوا تھا، انڈر پریویلیجڈ ایریاز ہیں وہاں گورنمنٹ کو زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کاؤنسلرز ہیں یہ کیوں اپنا رول نہیں پلے کر؟ دیکھیے کاؤنسلر کا کام یہ ہوتا ہے، بچوں کے لیے یوتھس کے لیے کیوں یہ کام نہیں کرتے؟ ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سوشل کلبز بنائیں، اور جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز دی جائیں، وہاں پہ YTS پروگرام ہو، یوتھ ٹریننگ اسکیم ہو، جو بچے ہیں نا کہ ان کو ٹائم ہی نہ دیا جائے کہ وہ کسی دوسرے راستے پہ نکل جائیں۔ اور خاص طور پہ ریڈیکلائزیشن کے لیے میں ایک میسیج ضرور دوں گا پوری کمیونٹی کو کہ جہاں جہاں اگر آپ کو لوگ ملتے ہیں جو بچوں کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں، ان کی ڈیٹیل آپ پولیس کو دیں اور ان کو اریسٹ کروائیں۔ ان کو اریسٹ کروانے سے آپ ایک پوری کمیونٹی پر ایک بہت بڑا احسان کریں گے، اور آنے والے دنوں سے آپ بچیں گے کہ آپ کے بچے جو ہے نا کسی غلط راستے پہ نہ چلیں۔ جی بہت اچھی بات کی آپ نے، کہ مطلب کہ اگر کوئی ناظرین، طارق صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہے کم از کم اگر آپ اپنے گرد و نواح میں اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا غلط چیز دیکھیں تو کم از کم آپ پولیس کو ضرور بتائیں، کہ تاکہ پولیس جو ہے وہاں پر پہنچے بر وقت اور کارروائی کر سکے۔ موسیٰ صاحب 30 سیکنڈ فائنل میسیج۔ دیکھیں ریڈیکلائزیشن کو اتنا آسانی کے ساتھ ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے باقاعدہ جو ہے کام کرنا ہوگا، ریسرچ کی ضرورت ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ مساجد اور اسکولوں کی ذمہ داری ہے، والدین کو تو چونکہ سارے دن مصروف ہوتے ہیں، شام تک کام کرتے ہیں، اسکول اور مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صحیح راستے پر لے آئے، اور مولوی کو پتہ ہو کہ ریڈیکلائزیشن کیا ہوتی ہے اور دہشت گردی کیا ہوتی ہے، اور وہ میرے خیال ہے اپنے نصاب میں اس کو شامل کرے اور بچوں کو پڑھائے کہ ریڈیکلائزیشن بہت بری بات ہے اور اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور سب لوگ جو ہے آپس میں بہن بھائی ہیں جو اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کچھ یہ مسئلہ ایڈریس ہو سکتے ہیں، مگر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ صبح جا کے کام کرے اور شام کو تقریباً 7-8 بجے آئے، وہ بچوں کو ٹائم دے یا ریسٹ کرے یا کیا کرے۔ وہ تو بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں اور مسجد میں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، اب وہ ان کو پتہ نہیں کہ مولوی صاحب کیا پڑھا رہے ہیں، تو یہ چیزیں۔ جی طارق بھائی 10 سیکنڈ۔ بس جی میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ہم لوگوں کو یونٹی رکھنی چاہیے اور آپس میں جو بھی اختلافات ہیں ختم کریں۔ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اور اس لیے ہماری لوئلٹی ہے۔ ہمارا بھی یہی میسج ہے جی کہ آپس میں ایکتا، اور بچوں کو یہی سکھانا ہے کہ دہشت گردی بری بات ہے، دہشت گردی سے دور رہیں اور ڈرگ سے بھی دور رہیں۔ میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے اور ہمارے ناظرین نے بھی سنی ہے اور ان کو بھی یقیناً فائدہ پہنچا ہوگا۔ ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہے، یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ فیس بک پہ بھی آپ ہمیں ویکینڈ مارننگ شو میں جوائن کر سکتے ہیں، آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔
بھرپور ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کا ٹاپک جو اس کو ہم نے UK کے حوالے سے رکھا ہے، اور یہاں پر جو بچے ہیں مطلب انہی کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے، مطلب اس سے برائی سے کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے، ڈرگ سے کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے کہ وہ مذہبی انتہا پسندی ہے۔ تو بہرحال والدین کا کام ہے وہ بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اپنا خیال رکھیے گا، گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔